امام کہہ رہے ہیں تم کو دین کتنا آتا ہے؟ کہا جی دین نہیں آتا ہمیں۔ دین نہیں آتا تو امام کہیں گے تم کو ہم نے 10 سال دیے تھے تیاری کے، دین واجب ہوا تھا 15 سال میں، 10 سال دیے تھے تیاری کے، ہر چیز تو سیکھ کے آئے، فتنہ سیکھ کے آئے، نفاق سیکھ کے آئے، لڑانا سیکھ کے آئے، قوموں کو بھڑوانا سیکھ کے آئے، نہیں سیکھ کے آئے تو دین سیکھ کے نہیں آئے۔ کہیں گے پہلی تلوار چلے گی ان پہ، پھر چلے گی علماء پہ۔ اب دیکھیں ہمارا بھی نمبر آ گیا، تمہارے بعد ہمارا چلا، چونکہ بھائی تم آؤ گے فوج میں، مولوی آئیں گے لیڈر میں، تو پہلے فوج کی بھرتی ہوگی، اس کے بعد لیڈر کی بھرتی ہوگی۔ اب کچھ لیڈر تو ایسا، اب کن علماء پہ چلے گی وہ بھی بتا دوں، ان علماء پہ چلے گی جو علماء یہ کہہ دیں گے اجی آپ کی کیا ضرورت تھی، ابھی تو ہم ہی کافی تھے ان کے لیے۔ ایسے بھی ہوں گے، روایت میں پرہیز نہیں کرتا ہوں، جو روایت ہے روایت ہے، کچھ علماء سے بھی جنگ ہوگی، کن علماء سے ہوگی وہ بھی سن لیجئے۔ پتہ چلا پراپرٹیاں بنی ہیں حق امام سے، اور امام اب تو بھائی مجھے تو نہیں پتا مولوی کہاں سے لے کے آیا ہے بیچارہ، امام کو تو پتا ہے نا یہ پراپرٹی میرے پیسے سے بنے گی، تو امام کہیں گے یہ بھی میری ہے، یہ بھی میری ہے، اور وہ جو تمہارے بینک میں ہے وہ بھی میرا ہے، اب میں امام ہوں، لاؤ میرا حق دو۔ اب میں جب دیکھا ہوں سبھی جا رہا ہے تو کہوں گا تم امام ہی ہوگا، ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا، سمجھ رہے آپ؟ تو لہذا انکار کر بیٹھیں گے تو ایسے بھی ہوں گے۔ تو جوان کو چاہیے جمعے کے دن تھوڑا سا بھی دین سیکھے، اور دین سیکھنے کا ثواب آپ کو میں بتاؤں، ابو ذر سے روایت ہے، یا رسول اللہ اگر ایک عالم دین کلاس لے رہا ہو اور عالم دین دین پڑھا رہا ہو اور ادھر سے جنازہ جا رہا ہو تو یا رسول اللہ میں جنازے میں جاؤں یا علم سیکھوں، یا علم لوں، یا کلاس میں بیٹھوں، یا نالج حاصل کروں؟ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا اگر جنازے میں اور لوگ ہیں جانے کے لیے تو تم کلاس میں بیٹھو، اور تم تو ایک جنازے کی بات کرتے ہو، 1000 جنگوں سے، 1000 صدقوں سے، 1000 نمازوں سے، 1000 روزوں سے، 1000 حجوں سے، 1000 مریض کی عیادت کرنے سے، 1000 مرحوموں پہ نماز جنازہ پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ تم ایک عالم دین کے پاس لے کے دین سیکھو۔ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تبھی ٹھیک ہوں گی جب دین سیکھ لو گے، سمجھ رہے ہیں؟ تو عزیزو یاد رکھیے یہی مسئلہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جمعے کا دن کچھ نہ کچھ دین سیکھنے کے لیے۔ اب اگر مجلس آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو صلوات بآواز بلند پڑھ دیں۔ ویسے 10 منٹ داد کی بھی پڑھ دوں گا آخر میں تو، اور اگر یہی اچھی لگ رہی ہے تو صلوات سے اندازہ ہو جائے گا بس یہی پڑھوں گا پھر۔ ہاں بھائی یہی لگ رہی ہے، اس کا مطلب صلوات آپ کی بتا رہی ضرورت اسی کی ہے۔ تو کیا ہے روایت؟ جوانوں سنو، روایت یہ ہے کہ جوان کو زیادہ سے زیادہ وقت لگانا چاہیے دین سیکھنے میں، خصوصاً جمعے کا، لیکن اس دن تمہارے امام کو آنا ہے۔ دوسرا اعمال جمعہ میں سے ایک عمل ہے غسل جمعہ، اس میں شرم نہیں کیجیے گا آپ، غسل جمعہ۔ میاں یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ غسل کئی ہیں، طریقہ ایک ہے، ورنہ جتنے غسل ہوتے، اگر اتنے ہی طریقے ہوتے تو پھنس گئے تھے۔ وہ طریقہ ایک ہی ہے، بلکہ 2 تاکہ مولانا لوگ نہ میرا لفظ پکڑ لیں، ایک ارتماسی ہے اور ایک ترتیبی ہے، مگر طریقہ ان کا بھی تو طریقہ ایک ہی ہے غسل کا، سمجھ رہے؟ غسل واجب ہو اس کا بھی طریقہ وہی ہے، غسل مستحب ہو، غدیر کا غسل ہو، حد یہ ہے کہ میت کے غسل ہوں، غسل مس میت ہو، نظر کا غسل ہو، غسل بھی کئی طریقے کے ہیں۔ آج ایک نیا غسل بتاتا ہوں آپ، نظر کا بھی ایک غسل ہوتا ہے، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو انشاءاللہ میں غسل کروں گا،
ساری نظریں جلیبیوں کی نہیں ہیں، سمجھ رہا ہے؟ یہ بھی نظر ہے ایک، پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو میں باوضو رہوں گا، پروردگار میرا فلاں کام ہو گیا تو میں غسل کروں گا، تو یہ غسل واجب ہے۔ اور وہ جو پانی ڈالو گے نا سر پہ، اس پانی ڈالنے کا بھی ثواب نمازوں جیسا ہے، اس لیے کہ روز ڈالتے تھے اپنی مرضی سے، آج ڈال رہے ہو اس کی مرضی سے، تو یہ اسلام ہے۔ تو وضو کی بھی منت ہوتی ہے، غسل کی بھی منت ہوتی ہے۔ تو لہذا اب آپ سنیے اس مسئلے کو غور سے، غسل جمعہ کریے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ مجھ کو پانی نہیں ملے گا جمعے کے دن، تو اسلام کہتا ہے جمعرات میں کر لے، پانی ملے گا صبح کی نماز کے فوراً بعد کر لے، 9 بجے کر لے، 10 بجے کر لے، 11 بجے کر لے، 12 بجے کر لے، نماز کے وقت تک کر لے۔ اس میں وقت نہیں مل پایا، بھول گیا، نماز جمعہ پڑھ کے پھر کر لے۔ جب بھی یاد نہیں آیا تو 3 بجے کر لے، 4 بجے کر لے، 6 بجے کر لے، 7 بجے کر لے۔ یہ تاکید مسئلے میں توضیح المسائل میں موجود ہے، یہ تاکیدات اپنی طرف سے نہیں میں کہہ رہا ہوں، کر لے۔ حد یہ ہے کہ روایت میں اگر تمہیں اتنا بھلکڑ ہے، شوگر نے بالکل ہی دماغ ٹھک پڑ دیا، تو اگر بالکل ہی یاد نہیں آتا تو جمعے کا سنیچر کو کر لے، مگر کر لے، جمعرات میں کر لے، جمعے کے دن کر لے، سنیچر میں کر لے۔ اور طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے، مگر یہ علماء کے بیچ پڑھا جاتا ہے، لیکن میں چھوٹا سا ٹیچر ہوں تو آپ کو سمجھا لے جاؤں گا۔ تداخل ایک مسئلہ ہے، تداخل کا بہت بڑا مسئلہ بیان ہوتا ہے، علم اصول میں علماء کو پڑھایا جاتا ہے۔ وہ دیکھیے اگر کسی آدمی پہ کئی غسل ہوں تو پوری ٹنکی ختم کر دے گا بھائی۔ مثلا اسی دن تو غدیر تھی اور غدیر ہی کے دن جمعہ تھا، ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ جمعہ بھی ہے اور غدیر بھی ہے، اور اسی دن میں نے منت مانی تھی، وہ منت پوری ہو گئی، تو یہ بھی ہے۔ اور اسی دن میں نے میت کو مس کر لیا، کوئی مر گیا، یہ بھی اکٹھا ہو گیا، ٹھیک ہے، 5 ہو گئے۔ اور پھر آپ پہ بھی غسل واجب تھا، کتنے ہو گئے؟ 5۔ تو اب ایک آدمی 5 غسل کرے گا بھائی؟ نہیں، 5 نہیں کرنے، غسل ایک ہی کرنا۔ نیت میں سب کو شامل کر لیجئے، مگر جو سب سے سخت ہو اس کی نیت، سمجھ رہے ہیں؟ جو سب، چونکہ جو واجب ہوتا ہے ہمارے اوپر غسل، تو وہ سب سے سخت ہے، نیت کریے اس کی، شامل کر لیجئے جمعے کو بھی، شامل کر لیجئے مس میت کو بھی، شامل کر لیجئے غدیر کو بھی۔ غسل ایک کرو گے اللہ ثواب دے گا 5 کا، اور کرو گے کیسے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ بدن سے نجاست ہٹا کے، بالکل انگوٹھی نکال کے، تیل ویل سر سے صاف کر کے، جب بدن بالکل پاک و صاف ہو تو نیت کریے غسل کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ، یا واجب، جو واجب ہے تو واجب قربتاً اللہ۔ اور جیسے شاور چل رہا ہے آپ کا اوپر سے اور اس کے نیچے آپ غسل کر رہے ہیں، تو غسل جمعہ کرتا ہوں سنت، اسی میں نیت بتا رہا ہوں جمعے کی، باقی کی نیت آپ خود ہی کر لیجئے گا جیسے جیسے واجب ہوتا چلا جائے، سمجھ رہے؟ تو غسل جمعہ کرتا ہوں سنت قربتاً اللہ۔ سر اور گردن دھوئیے، مگر نیچے کا پانی، اوپر کا پانی نیچے آئے، سمجھ رہے آپ؟ ایسے نہیں کرنا، اوپر سے نیچے کی طرف سر اور گردن دھوئیے۔ سر اور گردن دھونے کے بعد تھوڑا سا اس سے الگ ہٹ جائیے، شاور سے الگ ہٹنے کے فوراً بعد، مطلب سیکنڈوں میں کام ہو جائے گا یہ۔ سر و گردن دھویا، اس کے بعد دہنا حصہ پورا دھوئیے، آگے سے، سائیڈ سے، پیچھے سے، ناخون بھر بھی کوئی جگہ ایسی نہ ہو کہ جہاں پانی نہ پہنچے۔ جس طرح آپ نے دہنا حصہ دھویا اسی طرح بایاں حصہ دھوئیے، آگے سے، پیچھے سے، برابر سے، سائیڈ سے، کوئی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پانی نہ پہنچے۔ یہ غسل ہو گیا۔ کون سی بھاری چیز ہے اس میں؟ غسل جمعہ کی تاکید اس لیے کی گئی، اب میں جو سکوت طاری ہوا مجمع پہ وہ سن لیں۔ غسل جمعہ کی اتنی تاکید کسی غسل کی نہیں ہے، نہ غدیر کے، نہ 17 ربیع الاول کے، نہ ربیع الاول کے، نہ رمضان المبارک کے، کسی غسل کی تاکید اتنی نہیں ہے جتنی تاکید اسلام میں غسل جمعہ کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے چاہے جمعرات میں کر لے، جمعے کے پورا دن میں کر لے، سنیچر میں کر لے، مگر کر لے، عادت ڈال لے غسل جمعہ کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زہرا کا لال مکے میں ظاہر ہوگا جمعے کے دن، جب وہ تجھے آواز دے تو چونکہ وہ
تطہیر کا وارث ہے، وہ نجس لوگوں سے نہیں ملے گا۔ صلوات بھیج دیں۔ وہ نجس لوگوں سے نہیں ملے گا، وہ ملے گا پاک لوگوں سے، اور جب پاک لوگوں سے ملے گا تو اسے پاک چاہیے۔ تو غسل جمعہ کر کر کے ہر آدمی اپنے، اس لیے کہ غسل جمعہ کے دو فائدے ہیں۔ نہانے کا صرف ایک فائدہ ہے، جو روز نہاتے ہو جاب پہ جانے کے لیے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ بدن کی نجاست ختم ہوتی ہے۔ غسل جمعہ کا فائدہ یہ ہے کہ یہ جسم کو بھی پاک کرتا ہے، روح کو بھی طاہر کرتا ہے۔ یہ لیکن روایت ہے کہ ایک غسل جمعہ، مثلا آج کا غسل جو ہم نے کیا یہ، اور جو غسل ہم کریں گے آنے والے جمعے میں، یہ آنے والے جمعے کا غسل میرے ایک ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ روایت ہے باقاعدہ بھائی کہ ایک غسل جمعہ ایک ہفتے کے گناہ ختم کر دیتا ہے، اس لیے تاکید کی جا رہی ہے غسل جمعہ کریے۔ جمعے کے فضائل پتہ نہیں کس کس نے پڑھے ہوں گے، لیکن آج ایک ایسی حدیث سنا رہا ہوں جو آپ زندگی میں کبھی نہیں بھولیں گے۔ 2 دفعہ صلوات ہو گئی، تیسری دفعہ پڑھیے، حدیث بڑی قیمتی ہے۔ محمد و آل محمد و عجل، میرے امام فرما، رسول نے فرمایا اے علی غسل جمعہ ضرور کرو، اور اگر تمہارے پاس غسل کرنے کے لیے پانی نہ ہو تو آپ اپنا ایک وقت کا کھانا بیچ دو اور اس کھانے کو بیچ کے پانی خریدو، مگر کرو۔ کہا جا رہا ہے مولا علی سے، سنایا جا رہا ہے ہمیں اور آپ کو عظمت، اے علی غسل جمعہ ضرور کرو۔ اور پھر اس کا فائدہ بتایا کہ اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ گناہوں کا کفارہ ہے، آپ کا جسم بھی پاک کرتا ہے، آپ کی روح بھی پاک کرتا ہے۔ اسی کے اعمال میں سے تیسرا عمل، اور زحمت تمام ہے بس آپ کی، 2 عمل بتا دیے، تیسرا عمل ہے مومن کو زیادہ سے زیادہ صلوات پڑھنی چاہیے جمعے کے دن۔ زیادہ سے زیادہ فرشتوں کی ٹیم نازل ہوتی ہے جمعرات کی دوپہر میں، اور وہ ٹیم رہتی ہے جمعے کے غروب تک۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ ٹیم انتظار کرتی ہے، ہر کے ہاتھ میں فائل ہوتی ہے، کوئی عمل نہیں لکھنا ان کا، بس یہ لکھنا کس بندے نے کتنی مرتبہ صلوات پڑھی ہے، اور صلوات بھی بتائی گئی ہے اس میں، وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ والی، کہ یہ صلوات پڑھے۔ ایک اور صلوات ہے، وہ بھی جا کے دیکھ لیجئے گا، وہ تھوڑی سی بڑی ہے اس سے، مگر صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیے جمعے کے دن، اس لیے کہ اللہ بندے کی دعا رد ہی نہیں کرتا جو جمعے کے دن کی جائے۔ یہ روایت ہے، جب جناب یعقوب کے پاس، جناب یعقوب کے 11 بیٹے آئے، اور آنے کے بعد کہنے لگے، ان کے بیٹے آئے جناب یوسف کے مسئلے میں کہ ہم سے غلطی ہو گئی اور اللہ سے ہمیں معاف کرا دیجئے، تو انہوں نے کہا سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ارے کروں گا کیا، ہم اللہ کے نبی ہو، کر دیجئے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا تھا منڈے کو، اور جناب یعقوب نے کہا میں استغفار کروں گا جمعے کو، اس لیے کہ جمعے کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ روایت بی بی زہرا سلام اللہ، بتائیے اگر میری بی بی کبھی بھی دعا کرے قبول ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ تو ایسا دیکھ رہے ہیں بھائی، قبول ہے نہیں ہے؟ جس وقت میری بی بی کہہ دے اسی وقت دعا قبول ہے۔ لیکن میری بی بی کہتی تھی اپنے غلام سے، کنیز سے، ذرا چھت پہ چڑھ کے دیکھو سورج غروب ہونے میں کتنی دیر ہے، اور وہ جاتی تھی چھت پہ، دیکھنے کے بعد غلام کہتا تھا یہ کنیز کہ شہزادی اب سورج بس تھوڑی دیر میں غروب ہونے والا ہے۔ مصلی بچھا کے دعا کرتی تھی، فلاں کو یہ مل جائے، فلاں کو یہ مل جائے، فلاں کو۔ شہزادی پورے دن دعا کر سکتی تھیں، لیکن جب کسی نے پوچھا شہزادی اسی وقت کیوں، کہا اس لیے کہ جب جمعے کا دن ختم ہونے والا ہوتا ہے
تو یہ جمعے کے دن ایسا وقت ہے کہ جس میں اللہ کبھی دعا کو رد نہیں کرتا. یہ میری بیوی نے بتایا. تو عزیزو